اس پروگرام کا آگے بڑھانے جا رہا ہوں. میں گزارش کروں گا خطاب فرمانے کے لیے اسی جیلانی مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا عبد المالک غزنوی سے کہ آئے اپنے بہترین خطابات سے ہم سامعین کے قلوب کو منجلہ فرمائے. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں. تصویر بن چکا ہو تیرے انتظار میں. عہد پہ کان، درد دل پہ اشتیاق، آنکھوں کے اشیاء سوکھ گئے تیرے انتظار میں. آئیے حضرت مائک پر حضرت علامہ مولانا عبد المالک غزنوی صاحب. میں یہ کام کرتا ہوں عبادتوں کی طرح، میں یہ کام کرتا ہوں. میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم النشور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار جوہربار میں درود پاک پڑھ لیجئے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منقبت کے دو چار بند آپ تک پہنچا رہا ہوں. محبت سے سماعت فرمائیں. اس سے میں آپریٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا، کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، اس کو ہلکا آپ بڑھا دیجئے اور وولیم بھی بڑھا دیجئے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن ازرنجوغم آزاد کن امداد کن امداد کن ازرنجوغم آزاد کن دردینو دنیا شاد کن دردینو دنیا شاد کن یا غوث حسن دستاد امداد کن امداد کن حسن جوغم آزاد کن دردینو دنیا شاد کن دردینو دنیا شاد کن یا غوث
کن امداد کن تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ لایا امداد کن امداد کن حضرت جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم امداد کن امداد کن ہمیں میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا بچا سے آدم بچا سے آدم امداد امداد تمہیں حضرت جو ہم آزاد در دین و دنیا شاد در دین و دنیا شاد یا غوث اعظم دستگیر امداد امداد نکالا ہے پہلے تو امداد تمہیں حضرت جو غم آزاد در دین و دنیا شاد در دین و دنیا شاد یا غوث اعظم دستگیر امداد امداد تمہیں حضرت جو غم آزاد مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے دیتے کہ نینا خدا سے امداد تمہیں حضرت جو غم آزاد در دین و دنیا شاد در دین و دنیا شاد یا غوث اعظم دستگیر امداد امداد کن حسیروں کے مشک کشا غوث اعظم حسیروں کے مشک کشا غوث اعظم غریبوں کے حاجت روا سبحان اللہ امداد کن حضرت جو غم آزاد در دین و دنیا شاد در دین و دنیا شاد یا غوث اعظم دستگیر امداد امداد حضرت جو غم آزاد امداد امداد حضرت جو غم آزاد قسم ہے کہ مشکل تو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل تو مشکل نہ پایا ہم نے جس وقت جہاں سے
हजरत जो आजाद गुलदीना दुनिया शाद गुलदीना दुनिया शाद या गौसे हसन दस्तगीर ताज इमदाद हजरत जो आजाद दुरुद पाक लीजिए अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन आमीन बजाए सय्यदुल मुरसलीन इमाम इश्क़ व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की शान अक़दस में मदह सराह हैं और फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। पूरे मजमा मचल की बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाएं। मोहब्बत एक ऐसी चीज है इस सारी दुनिया में समझ में आ गया है और समझाया नहीं जाता। याद रखिएगा कि मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा देती है और मोहब्बत दो तरफा हो दोनों तरफ से हो तो मजा देती है। बेशक बेशक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही हसीन व जमील जश्न गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला का एहतमाम किया गया है। लाइट बेहतरीन अंदाज में अछूते अंदाज में मिंबरे रसूल को भी सजाया गया है। हमारे लिए और आपके लिए भी जिलानी कमेटी वाले एहतमाम किए हैं कुर्सी के लिए कि लोग आएंगे, नबी के दीवाने आएंगे और नबी की हदीस पाक जब कोई वाइज तकरीर करेंगे, कोई मुकर्रिर तकरीर करेंगे तो हम समाअत करेंगे। ये हमारे ही लिए है और आपके लिए है। तो मचल करके दोनों तरफ से मोहब्बत होनी चाहिए। यहां पर एक देख लीजिए, उलमाए कराम
का नूरानी काफिला यहाँ पर मौजूद है। उलमाए कराम की जियारत भी फरमाए, क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि जिसने उलमा की जियारत की उसने मेरी जियारत की। चल के बोल दिए सुभान अल्लाह। पहुंचा रहा हूं, इससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं, उलमा से जिसने मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। बाहर गए अलगर मैं कह रहा था कि हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली के ताजदार, नबी के दीवाने, ताजदारे बरेली इरशाद फरमाते हैं, वाह का मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। अगर आपको आला हजरत का कलाम पसंद आ जाए तो मचल करके बोल दे सुभान अल्लाह। और आला हजरत का कलाम जिसको पसंद ना आए समझ लिए क्या मतलब। आला हजरत का कलाम सुन्नी सहीहुल अकीदा को पसंद ना हो, इट इज एन इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। आला हजरत का कलाम उलमा भी पसंद करते हैं, खास भी पसंद करते हैं और आम भी पसंद करते हैं। फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। मचल के बोल दे बेदारी का सबूत दे। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आके वो है तलवा तेरा। औलिया मरते हैं आके वो है तलवा तेरा। और आका इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और आगे इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा। मुस्तफा के तने साया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जा जलवे सेवा देखा। जिसने देखा मेरी जा जलवे सेवा देखा। और आगे इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं कि जो वली कब्ल थे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, हाय 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 क्या बात है, कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। और आगे इरशाद फरमाते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। हाय हाय, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। हासिल एक नवा संज रहेगा तेरा। रहेगा तेरा। और आगे इरशाद फरमाते हैं अल्लामा हसन रदा, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है। ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान और अशर मुबारक पूरी नबी की तारीफ इस अंदाज से करते हैं कि ज़मीं पे जिनका साया नजर नहीं आता, ज़मीं पे जिनका
साया नजर नहीं आता, रसूल कोई भी उनसा नजर नहीं आता, रसूल कोई भी उनसा नजर नहीं आता। और आगे अशर मुबारक पूरी फरमाते हैं, कहते हैं नमाजियों की तो तादाद बढ़ गई, लेकिन नमाजियों की तो तादाद बढ़ गई, लेकिन हुसैन जैसा सजदा नजर नहीं आता, सजदा नजर नहीं आता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवान, आइए सबसे पहले गुंबदे खसरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना, हुजूर ताजदार मदीना, राहते कल्ब सीना, हुजूर पुरनूर शाफ़ई यौमुन नुशूर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और आले नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, मैं आपको दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा। बहुत सारे लोगों की जबान तो हरकत दी, लेकिन बहुत लोगों की जबान पे हमने खामोशी अख्तियार पाया। किसी का मैं लब हिलते हुए देखा और किसी का लब हिलते हुए नहीं देखा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुरूद की फजीलत इतनी अच्छे अंदाज में दुरूद की फजीलत है कि अगर कोई मुहद्दिसीन दुरूद की फजीलत बयान करे तो दुरूद की सही से फजीलत बयान नहीं कर सकते। बेशक बेशक हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि हुजूर पुरनूर शाफ़ई यौमुन नुशूर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, उसकी सांस से, दुरूद की बरकत से, सांस से एक सफेद बिजली अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सफेद बिजली पैदा फरमाएगा और उसके बाद रब्बे गफूर हुक्म देगा फरिश्तों को कि हे मेरे फरिश्ते, इसको अब तुम बरसाओ, इसको अब तुम बरसाओ। जब फरिश्ते बरसाएंगे, बरसात के मौसलाधार जब बारिश होंगे तो जो कतरा जमीन पर गिरेंगे, दुरूद की बरकत से वो कतरे से सोना पैदा होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या पैदा होगा? सोना। और जो कतरा पहाड़ पर गिरेंगे उससे अल्लाह तबारक व तआला चांदी पैदा फरमाएगा। सुभान अल्लाह। क्या फरमाएगा? चांदी पैदा फरमाएगा। और मुहद्दिसीन फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, कहते जो जमीन पर गिरे कतरात उससे सोना रब तबारक व तआला पैदा फरमाता है। और जो जबल मुस्तक़म पर, जो जबल पर, जो पहाड़ पर जो कतरात गिरे उससे अल्लाह तबारक व तआला चांदी पैदा फरमाता है। और जो कतरात काफिरों पर गिरे तो उस काफिरों को ईमान की दौलत नसीब होता है। सुभान अल्लाह। उस काफिरों को ईमान की दौलत नसीब होता है। आप अंदाजा कर सकते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो कल क़यामत के दिन बरोज़े महशर दुरूद पढ़ने वाले को मैं दूर से ही पहचान दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर दुरूद पढ़ने वाले को मैं दूर से ही पहचान लूंगा कि ये वही बंदा है जो साइन के सरजमीन पर रहकर मुझ पर दुरूद पाक पढ़ाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पाक पढ़ाता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सरापा नूर है। सिर्फ हम दुरूद पाक नबी पर नहीं पढ़ते, औलियाए कामलीन भी नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आज़म भी नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, सिद्दीक भी नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, फारूक भी नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हजरत अबू ज़र भी नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। तो ये है रब तबारक व तआला खुद नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं। और उसके बाद
اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والے میں درود پڑھ رہا ہوں، میرے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ میرے آقا پر درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ یہ درود کی فضیلت ہے، درود پاک پڑھ لیجیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں درود وہی پڑھے گا جس کے پاس میں ایمان کی دولت ہوگی۔ مچل کے بول دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں چلا رہا ہوں گرگرا رہا ہوں تو آپ کو بھی آپ کا بھی یہ حق ہے کہ میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، آپ کو حدیث سنا رہا ہوں تو آپ بھی مچل کر کے اپنے لب کو ہلا کر سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت 10 مرتبہ سبحان اللہ کا ذکر کرتا ہے، کتنے مرتبے؟ 10 مرتبہ، جبل احد کے وزن سے بھی زیادہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان لا اللہ۔ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں 10 مرتبہ، جبل احد کے وزنی برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور جو اللہ اکبر کا صدا بلند کرتے ہیں، جو اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اس کے بھی نامہ اعمال میں جبل احد سے بھی زیادہ وزنی اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ اب ہم 50 سبحان اللہ ووٹوں کو کیوں نہیں حرکت دے کر کے سبحان اللہ بول دیں؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ رمضان المبارک میں سبحان اللہ پڑھا، کتنا مرتبہ؟ ایک بار جس نے رمضان المبارک میں سبحان اللہ پڑھا تو غیر رمضان میں وہ گویا ایک مرتبہ پڑھا گا تو گیا غیر رمضان میں اس نے 3 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کتنا مرتبہ پڑھا؟ 3 لاکھ مرتبہ پڑھا۔ تب آپ اندازہ کر سکتے ہیں سبحان اللہ اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں بروز محشر اس کو دور سے ہی پہچان لوں گا کہ یہ وہ وہی بندہ ہے جو سائن کے سرزمین پر بیٹھ کر ورثے غوث الورا میں مجھ پر درود پاک پڑھا تھا۔ دور سے ہی پہچان لے کے میرے آقا فرماتے ہیں شاید وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتے لا یؤمن احدکم، میرے آقا فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ بچوں کی بولو سبحان اللہ۔ اپنے اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اپنے اہل و عیال سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، گویا پوری کائنات سے زیادہ تم محبت مجھ سے کرو، تب اس وقت تم مومن کامل ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ مومن کامل ہو گئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا نور ہے، رب کے ظہور ہے، مظہر رب کا شفاف آئینہ ہے۔ ابو جہل سے پوچھا جاتا ہے اے ابو جہل تو بتا دنیا میں سب سے زیادہ بد شکل کون ہے؟ تو ابو جہل بے ساختہ پکار اٹھتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ بد شکل محمد بن عبداللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ کہا دشمنی کے بنیاد پر، کیوں کہ نبی اور ابو جہل میں ہمیشہ 36 کا آنکڑا رہتا تھا، اس لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل کہتا ہے کہ سب سے زیادہ بد شکل اگر ہے اس دنیا میں تو محمد بن عبداللہ ہے۔ اور اسی سینٹینس کو جب
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں لے جایا جاتا ہے اور عرض کیا جاتا ہے کہ اے صدیق اکبر آپ بتائیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل کون ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ ہینڈسم کون ہے؟ تو صدیق اکبر جواب دیتے ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت، اس دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، اس دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اگر ہے تو وہ محمد بن عبداللہ ہے۔ ان کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاند کی چاندنی بیکار ہے، یوسف علیہ السلام کا حسن پھیکا ہے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اس امر حقیقت کو سنتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر میں شفاف آئینہ ہوں، کیا فرماتے ہیں؟ میں شفاف آئینہ ہوں، میرے سامنے جو آئے گا اپنا ہی کردار اس کو نظر آئے گا، بے شک اپنا ہی کردار نظر آئے گا۔ ابو جہل مردود ہے، وہ آقا کی بارگاہ میں آتا ہے، آقا کی بارگاہ میں آتا ہے، اپنے مٹھی کو بند کر کے آتا ہے اور کہتا ہے اگر تو نبی ہے تو بتا اس مٹھی میں کیا ہے۔ آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تم خود ہی اس سے پوچھ لو، تم کیا بات ہے، سبحان پوچھ اللہ۔ لو۔ اور وہ کنکر آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے لگتا ہے۔ ابو جہل بدحواس ہو جاتا ہے، گویا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ثانی اس دنیا میں کہیں نہیں۔ بے شک حضرت جبریل امین ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کے پورے روئے زمین کو چھان ڈالا، الٹ پلٹ کر دیکھا کہیں محمد بن عبداللہ جیسا شخص پایا ہی نہیں، کہیں محمد بن عبداللہ جیسا شخص کہیں پایا ہی نہیں۔ درود پاک کو اللہم صلی علی اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانے روایت کرتے ہیں، واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دربار گوہربار میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے وقت کے ولی، اے وقت کے ولی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اے میرے پیر و مرشد، آج میرے گھر پر آپ کی دعوت، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرید کہتے ہیں کہ اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، آج میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، آج آپ میرے گھر میں افطاری کے لیے تشریف لائیے۔ آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دعوت کو قبول کرتے ہیں، دعوت کو قبول فرماتے ہیں، قبول کرتے ہی ہیں اور اس کے بعد دعوت دے کر کے وہ شخص جاتے ہی ہیں کہ دوسرا فوراً حاضر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد عرض کرتا ہے کہ اے میرے پیر و مرشد، میرے گھر میں آج آپ کی دعوت ہے، میرے گھر میں آپ میرے گھر میں افطاری کے لیے ضرور تشریف لے کر کے آئیں گے۔ وہ شخص دعوت دیتے ہیں اور آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دعوت کو قبول کرتے ہیں
وہ شخص گھر سے جاتے ہیں غوث پاک، تیسرا پھر ایک شخص آ جاتا ہے اور اس کے بعد میں سے عرض کرتا ہے اے وقت کے ولی، اے میرے پیر و مرشد، آج آپ کی دعوت ہے میرے گھر پر، آج آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں، اچھے اچھے کھانے بنایا گیا ہے اور سمیہ بنایا گیا ہے، طرح طرح کے کھانے بنائے گئے ہیں، افطار کا اہتمام کیا گیا ہے، اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آج ہمارے گھر میں آپ تشریف لے کر کے آئیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے میرے مرید، تمہاری دعوت مجھے قبول ہے۔ تیسرا پھر دعوت دے کر کے چلے جاتے ہیں، چوتھا دعوت دینے کے لیے آتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دربارے گوہربار میں آتے ہیں اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں اے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، میں غریب ہوں لیکن پھر بھی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج میں آپ کی دعوت کروں، آج آپ میری دعوت کو قبول کر لیجئے اور میرے گھر میں آپ آئیے اور اس کے بعد افطاری کیجئے گا، میری دعوت کو قبول فرمائیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے میرے مریدوں، ٹھیک ہے میرے مرید، ٹھیک ہے میرے غلام، ٹھیک ہے میرے چاہنے والے، تمہاری دعوت کو میں قبول کرتا ہوں۔ گویا غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص نہیں آتے ہیں بلکہ 71 شخص آتے ہیں اور 71 شخص کی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ملاحظہ فرمائے ہمارے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، دو کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، تین کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، چار کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، متواتر اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 71 لوگوں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور سبوں کو یہی عرض کرتے ہیں اے میرے مریدوں، سب کے یہاں میں تشریف لاؤں گا، سب کے یہاں میں جاؤں گا، سب کے یہاں میں افطاری کروں گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تو تنہا ہے، اکیلے ہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 71 لوگوں کی دعوت لے کر کے کس کے یہاں جائیں گے، کس کے یہاں افطاری کریں گے، اور افطاری کتنا کیا جاتا ہے؟ افطاری نویتوان باہر کر نیت کرتے ہیں اور اس کے بعد کھجور تناول کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نمک چکتے ہیں، تھوڑا سا وغیرہ وغیرہ غذا کھاتے ہیں اور اس کے بعد میں سے پھر افطاری ختم ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر میرے غوث اعظم پر آپ قربان جاؤ، 71 مریدوں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں اے میرے مریدوں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں تمہارے بھی گھر میں آؤں گا، میں تمہارے بھی گھر میں آؤں گا، میں تمہارے بھی گھر میں آؤں گا، میں تمہارے بھی گھر میں آؤں گا۔ گویا اسی طرح 71 لوگوں کے گھروں میں آؤں گا۔ سب لوگوں ہاں کہتے ہیں اور تنہا سب لوگ ایک ایک کر کے دعوت دیتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب اذان کا وقت ہوتا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدرسے میں بھی افطاری کرتے ہیں اور جو پہلے دعوت دیتے ہیں اس کے گھر میں بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد افطاری کرتے ہیں، دوسرے کے گھر میں بھی افطاری کرتے ہیں، تیسرے کے بھی گھر میں افطاری کرتے ہیں، چوتھے کے بھی گھر میں افطاری کرتے ہیں، پانچویں کے بھی گھر میں افطاری کرتے ہیں۔ گویا اسی طرح 71 لوگوں کے گھروں میں افطاری کرتے ہیں۔ ایک وقت میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 71 جگہ میں افطاری کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ملاحظہ فرمائے۔ دوسرا دن گزرتا ہے، پہلا دن گزرتا، دوسرا دن گزرتا ہے اور اس کے بعد ایک مرید کہتے ہیں کہ میرے گھر میں آج کسی اور کی آمد نہیں ہوئی تھی بلکہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی آمد ہوئی تھی۔ میرے گھر میں آئے اور اس کے بعد افطاری کیے اور اس کے بعد افطاری کر کے میرے گھر سے رخصت ہو گئے۔ دوسرے مرید کہتے ہیں میرے گھر میں بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آئے اور اس کے بعد افطاری کر کے گئے۔ تم کہتے ہو کہ میرے گھر میں آئے، آج تو میرے گھر میں دعوت تھی، تم کہہ رہے ہو میرے گھر میں آئے تو میرے گھر میں بھی آئے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اٹ از این امپوسیبل، یہ ناممکن ہے۔ ہمارے غوث تو ایک ہے کہ 71 لوگوں کے گھر میں، آپ کے بھی لوگوں کے لوگوں کے بھی گھر میں ہے اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کے بھی گھر میں ہے اور تیسرے لوگوں کے بھی گھر میں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بحث و مباحثت ہوتی ہے، اتفاق سے 5 سے 10 لوگ، 5 سے 10 مریدین جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں سے عرض کرتے ہیں میرے گھر میں بھی آئے تھے، وہ کہتے میرے گھر میں بھی آئے تھے، تیسرے کہتے وہ میرے گھر میں آئے تھے۔ ایک دور سے آتا ہے ایک شخص اور اس کے بعد میں سے عرض کرتے ہیں وہ لوگ 10 کے 10 لوگ کہتے ہیں یہ شخص آ رہا ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں اور یہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا کیونکہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ غوث
आजम के पीछे में नमाज पढ़ता है, ये शख्स सही बोलेगा। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला के मुतालबे से वो शख्स आता है, दूर दराज से आता है और उसके बाद अर्ज करता है कि क्या मामला है, यहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ क्यों है, तुम लोग आपस में बासो मुबाहिसत क्यों कर रहे हो, आखिर माजरा क्या है। तो एक शख्स कहता है मैं कह रहा हूँ कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला को आज मैं दावत दिया था और आज मेरे घर में तशरीफ लाए, लेकिन ये कह रहा है कि मेरे घर में आज तशरीफ लाए थे, वो कह रहे हैं कि मेरे घर में तशरीफ लाए थे। तो जिससे पूछ रहे हैं वो शख्स खुद कह रहे हैं कि गौसे पाक तो मेरे घर में आए थे, तुम झूठ बोल रहे हो, वो बोल रहे हैं तुम झूठ बोल रहे हो। फिर उसके बाद में आपस में बासो मुबाहिसत कुछ ज्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद कहते हैं फला जगह यहाँ पे करीब में एक मदरसा है, वहां के तलबा से पूछते हैं कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला इनके आज दावत किनके घर में थी। वो शख्स तमाम के तमाम लोग मदरसा पहुंचते हैं और उसके बाद एक शख्स को, एक तालिबे इल्म को इशारा करते हैं और उसके बाद बुलाते हैं और उसके बाद अर्ज करते हैं कि ऐ बच्चे, ऐ तालिबे इल्म, ऐ इल्म को हासिल करने वाले, ऐ गौसे आजम के शागिर्द, तुम सच्चे हो और अच्छे हो, मुझे आप ये बताइए कि कल गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की दावत किसके घर में थी, गौसे पाक की दावत किसके घर में थी। तो वो तालिबे इल्म बेसाख्ता पुकार उठता है कि गौसे आजम की दावत किसी के घर में नहीं थी, बल्कि गौसे आजम मदरसे में इफ्तारी कर रहे थे, मदरसे में गौसे आजम इफ्तारी कर रहे थे। सब हैरान और परेशान हो जाते हैं और उसके बाद अर्ज करते हैं कि आप कह रहे हो कि मदरसे में किए और फुला कह रहे मेरे घर में, और मेरे घर में भी इफ्तारी हुई है, वो कह रहे मेरे घर में भी इफ्तारी किए और तुम कह रहे हो मदरसे में इफ्तारी किए। चलो गौसे आजम से पूछते हैं, वो वक्त के वली गौसे आजम से पूछते हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे। तमाम के तमाम लोग गौसे आजम का पता पूछते हैं कि ऐ तालिबे इल्म, ऐ इल्म के हासिल करने वाले, मुझे ये बता कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला कहां मिलेंगे। प्लीज पे अटेंशन है, मेरी तरफ मुतवज्जो होइए। कहते गौसे आजम कहां मिलेंगे। तो वो बच्चा बेसाख्ता पुकार उठता है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला मदरसे के शान में एक बहुत बड़ा दरख्त है, उसके नीचे में वजू फरमा रहे, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वजू फरमा रहे हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में जाते हैं और उसके बाद अर्ज करते हैं, ऐ गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला, सलाम करते हैं। आका गौसे आज़म वजू फरमा रहे हैं। वजू फरमाते फरमाते वजू फरमा लिए, जो पानी वजू का बचा उस पानी को दरख्त के पत्ते की तरफ फेंके और उसके बाद जलाल में आकर अपने मुरीदों से फरमाए कि तुम लोग ताज्जुब कर रहे हो कि मेरे घर में गौस आए, मेरे घर में गौस आए, मेरे घर में गौस आए। वो कह रहे मेरे घर में गौस आए, तुम लोग ताज्जुब कर रहे हो। बैक वक्त गौसे आजम 71 जगह है, तुम ताज्जुब कर रहे हो। ऊपर देख, गौसे आजम कहते हैं दरख्त के पत्तों पर देख, तुमको ताज्जुब हो रहा है कि 71 जगह पर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला बैक वक्त कैसे जा सकते हैं। तुम ताज्जुब कर रहे हो। तुम पेड़ के पत्तों पर देखो, जब सब मुरीदीन पेड़ के पत्ते पर देखते हैं तो हर पत्ते पर गौसे पाक नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला नजर आते हैं और उसके बाद सब लोग तस्लीम कर लेते हैं। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, कहते वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बेशक बेशक, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इत्तक़ू फरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुर बिनूरिल्लाह।
آقا فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو. فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. مچل کے بول دو سبحان اللہ. آقا کی حدیث پاک سنا رہا ہوں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سنا رہا ہوں. بہت سارے اس میں قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے اور بہت سے لوگ قرآن پڑھنے والے نہیں بھی ہوں گے. کسی کو آتا ہوگا اور کسی کو نہیں آتا ہوگا. قرآن کے تعلق سے ایک حدیث سنا رہا ہوں. مچل کے پورے مجمع بول دو سبحان اللہ. عن ابن عباس قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مختار حضور پرنور شافعی یوم النشور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے. اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں آقا؟ جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے. کسی شاعر نے کہا ہے آباد ہے وہ دل جس میں تیری یاد ہے, جو یاد سے غافل ہے وہ ویران ہے برباد ہے. جو یاد سے غافل ہے وہ ویران ہے برباد ہے. میرے آقا فرماتے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. آقا فرماتے ہیں صدیق کے آقا, فاروق کے آقا, عثمان کے آقا, علی کے آقا, فاطمہ الزہرا کے آقا, ابو ذر کے آقا, عبد الرحمن کے آقا, ہمارے آقا, آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور ہم لوگ ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا, ایسے آقاؤں کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا. بول بالے میرے سرکاروں کے, میرے سرکاروں کے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. اب آپ کہیں گے نور سے دیکھا کرتا ہے, میں برجستہ یہی کہوں گا کہ مومن سر کی آنکھوں سے دیکھا کرتے ہیں, باطنی آرائش کو دیکھا کرتے ہیں. جس طرح میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں تمہاری نمازیں مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں, تم رکوع کرتے ہو تو میں ملاحظہ فرماتا ہوں. بے شک سبحان اللہ. تم سجدہ کرتے ہو تو میں ملاحظہ فرماتا ہوں. بے شک سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. اب آپ کو میں بتلاؤں کہ کس انداز سے سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, باطنی آرائش کو دیکھتے ہیں, چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ ملاحظہ فرمائے. اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت قاقیس رحمت اللہ تعالی علیہ. قاقیس نام شاید کہ پہلی بار سنے ہوں گے یا اس سے پہلے بھی کسی علماء سے آپ سنے ہوں گے, کسی پروفیسر یا مفتی یا ائمہ مساجد سے سنے ہوں گے. حضرت قاقیس یہ عراق کے امیر الاولیاء تھے. کیا تھے؟ عراق کے امیر الاولیاء تھے, اولیاء کے امیر تھے. اور حضرت عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت چھوٹے تھے جو ولایت کے مرتبے پر حضرت قاقیس فائز تھے. اکثر وہ باز فرمایا کرتے تھے, تقریر کیا کرتے تھے, اور ایسے بلی تھے جن کے جھنڈے کے سائے تلے 77 بادشاہ جھنڈے کے سائے تلے میں چلا کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ولی حضرت قاقیس رحمت اللہ تعالی علیہ
جہاں تقریر کر دے، جہاں بات فرما دے، جہاں حدیث بیان کر دے، جہاں قرآن کی تشریح کر دے، تفسیر بیان کر دے، جو گناہگار رہتے تھے، جو اکثر گناہ کیا کرتے تھے، تو وہ تائب ہو جایا کرتے تھے. بولے سبحان اللہ. وہ توبہ کر لیتے. اگر جو بے ایمان رہتے تھے تو صاحب ایمان ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت کاکیس رضی اللہ تعالیٰ واز فرما رہے ہیں، ان کے مریدوں کی بھیڑ بھاڑ ہے، جم غفیر ہے، انجمن لگی ہوئی ہے، ان کے مریدوں کی بھیڑ بھاڑ ہے. اس میں آقا حضرت کاکیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واز فرما رہے ہیں، اور واز کے دوران طالب علم حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تو کسی نے کہا کہ حضرت کاکیس رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولی ہے تو ولی کی تقریر تو اچھی ہی ہوتی ہے، بے شک. سبحان ولی اللہ. کی ولایت اچھی ہی ہوتی ہے. کسی نے کہا اے غوث اعظم، اے عبد القادر، حضرت کاکیس تقریر فرماتے ہیں، واز فرماتے ہیں، چلتے ہیں اپنے لوگ حضرت کاکیس کی بارگاہ میں، حضرت کاکیس کی مجلس میں ہم لوگ بھی تقریر سماعت فرمائیں گے، ہم لوگ بھی تقریر سماعت فرمائیں گے. چلیے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک چلے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہی مجلس میں واز ہو رہی ہے اور مجلس میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے مرید سے، اے فلاں شخص کھڑے ہو جا، اور یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ فلاں لڑکا ہے، اس کو مجلس سے باہر کر دے. اللہ ہوا. اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت غوث اعظم ہے. پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اے لوگو، اے فرد واحد، اس شخص کو اٹھا اور میری مجلس سے باہر کر. ایک مرتبہ غوث اعظم کو باہر کر دیتے ہیں، 2 مرتبہ غوث اعظم کو باہر کر دیتے ہیں، 3 مرتبہ غوث اعظم کو باہر کر دیتے ہیں مجلس سے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ غصے میں نہیں آتے ہیں بلکہ صبر کرتے ہیں، تحمل کا ہتھیار باندھے ہوئے رہتے ہیں اور اس کے بعد صبر سے کام لیتے ہیں. 4تھی مرتبہ غوث اعظم حضرت کاکیس کی مجلس میں پھر جاتے ہیں اور اس کے بعد 4تھی بار بھی اٹھا دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد 5ویں مرتبہ جب جاتے ہیں حضرت کاکیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تم لوگ کھڑے ہو جاؤ. یہ وہ لڑکا ہے جو ایک وقت آئے گا جو ولیوں کا سردار ہوگا، یہ ہوگا، یہ وہ ہوں گے جو ان کے بڑے اولیاء کرام ان کے حکم کے مطابق اپنی گردن کو جھکا دیں گے. سبحان اللہ. سبحان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کے اندر میں صبر کا معیار، جس کے اندر صبر کی اب وہ طاقت ہے. آج ہم کو اور آپ کو کوئی اس مجلس سے ایک مرتبہ اٹھا دے تو مادر اور برادر کرنے لگیں گے، کہیں گے ہم اس مجلس میں آئے ہوئے تمہارے باپ کی مجلس نہیں. لیکن غوث اعظم پر قربان جاؤ، ایک بار نہیں بلکہ 5 بار نکالے جاتے ہیں اور 5 بار بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے. 5ویں مرتبہ جب آتے ہیں حضرت کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، یہی وہ عبد القادر ہے جو ایک وقت کا سب سے بڑا ولی بنے گا اور ان کے نیچے سب ولی رہیں گے. اور فرماتے ہیں حضرت کاکیس، کہتے ہیں اے بیٹا عبد القادر، سب کا ملک بولتا رہے گا لیکن بول کے چپ ہو جائے گا، لیکن تمہارا ملک بولے گا تو بولتا ہی چلا جائے گا. یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام.
درود پاک کرو اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور عالم نبی پر درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منقول ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی کسی بزرگان دین کسی بڑے بزرگ کی عیادت کے لیے ان کے پاس میں گئے. غوث اعظم کسی بزرگ کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی اس بزرگ کے پیٹ میں درد تھا. پیٹ میں درد تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی اپنے دست کو رکھتے ہیں, اپنے ہاتھ کو پیٹ پر رکھتے ہیں تو درد دور ہو جایا. سبحان اللہ. درد دور ہو جاتا ہے. اور آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی ایک قمری کو, اس بزرگ نے اپنے گھر میں ایک قمری پالا تھا اور ایک کبوتری. غوث اعظم سے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اے غوث اعظم رضی المولا تعالی, میری کبوتری 6 مہینہ ہو گیا ہے, میری کبوتری 6 مہینے سے انڈا نہیں دے رہی ہے. کیا فرماتے بولتے 6 مہینے سے انڈا نہیں دے رہی ہے. غوث اعظم سے اتنا کہنا تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس کبوتری کے پاس میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ تم اپنے مالک کو نفع نہیں پہنچاتی ہے, تم سبحان اللہ اپنے مالک کو نفع نہیں پہنچاتی ہے, تم اپنے مالک کو نفع پہنچایا کر. اس دن سے کبوتری انڈا دینا شروع کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دن سے کبوتری انڈا دینا شروع کر دی. اور اس کے بعد قمری کے پاس حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی جب قمری کے نزدیک پہنچتے ہیں تو قمری کچھ بھی نہیں بولتی ہے. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اے وقت کے ولی, اے غوث اعظم رضی اللہ تعالی, میری قمری 9 مہینے سے, کتنے مہینے سے, میری قمری 9 مہینے سے نہیں بول رہی ہے. آپ دعا فرمائیں کہ قمری بولنے لگے. سبحان اللہ. آپ دعا فرمائیں کہ میری قمری بولنے لگے. آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, قمری کے نزدیک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قمری تم اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے, تم خالق کا ذکر نہیں کرتی ہے. تو وہ قمری بولنا شروع کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ قمری بولنا شروع کر دی اور اس کی آواز سے بغداد کے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور قمری کی تسبیح و تعلیل کو سماعت کرنے لگے. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی ادنا سی کرامت ہے. بہت سارے لوگ کہتے حضور میرے ہی طرح تھے, کہتے ہیں نا حضور میرے ہی طرح تھے. ارے قرآن کی تلاوت کر, پھر اس کے بعد میں حضور کو اپنی طرح کہنا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں, لیکن میرے اوپر میں اللہ رب العزت کا وحی نازل ہے. کیسے میرے طرح بشر ہو سکتے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث آپ کو میں سناؤں, اس سے پہلے پورے مجمع مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار رسالت میں ایک بڈھی پہنچتی ہے, ایک ضعیفہ پہنچتی ہے, ایک خاتون پہنچتی ہے اور اس کے بعد میں سے دربار رسالت میں پہنچتے ہی عرض کرتی ہے اے غوث اے حضور پرنور شافع یوم النشور جناب محمد رسول اللہ, یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرا بیٹا گنگا ہے, میرا بیٹا گنگا ہے, آپ دعا فرما دے کہ میرا بیٹا بولنے لگے. بولے سبحان اللہ.
سبحان اللہ. آقا سے فرماتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد، اے احمد، اے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے صدیق کے آقا، آپ میرے بیٹے کے لیے دعا فرما دے. میرا بیٹا ایک ہی ہے، تنی تنہا میرا بیٹا ہے اور میں بیوہ ہوں. آپ میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائے اور اس کے بعد دعا فرمائے کہ میرے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ضعیفہ ایک گلاس لو اور گلاس میں پانی لے کر کے آؤ. وہ ضعیفہ جاتی ہے اور اس کے بعد گلاس میں پانی لے کر کے آتی ہے اور اس کے بعد دست رحمت میں تھما دیتی ہے. وہ حضرت حضور پر نور شفیع یوم النشور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لاتی ہے اور اس کے بعد عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ گلاس ہے اور اس گلاس میں پانی ہے، آپ دعا فرما دے تاکہ میرا بچہ یہ پانی پی لے تو اس کو شفا یابی مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فرما رہی اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گلاس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ہاتھ میں لے کر اپنے منہ سے لگاتے ہیں اور تھوڑا پانی پی لیتے ہیں اور اس میں کلی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں، اے ضعیفہ، اے خاتون، تم اس بچے کو پانی پلا دو اور جو پانی بچے اس کے اوپر میں چھڑک دو، اس کے اوپر میں چھڑک دو. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلی کرتے ہیں گلاس میں لعاب دہن ڈالتے ہیں، کلی فرماتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ پانی اس لڑکے کو پلایا جاتا ہے تو وہ بولنے لگتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بولنے لگتا ہے. اس کے اوپر میں جب پانی چھٹا جاتا ہے تو وہ بولنے لگتا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ نبی میرے طرح تھے تو تم چاند کو دو ٹکڑے تو دور کی بات ہے، تم کسی کو دم کر کے دیکھو، اگر اس کے سر میں درد ہو تو سر اور بڑھ جائے لیکن سر دور نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے. سر کا درد دور نہیں ہو سکتا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف اشارہ کیے شمس کے اوپر تو ڈوبا ہوا سورج واپس چلا ہے. بولے سبحان اللہ. اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے، کہتے محدثین فرماتے پھر دیکھ لیں چاند کی طرف اشارہ فرمائے تو چاند دو حصوں میں بٹ گئے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. ہمارے اندر ایسی طاقت ہے نہیں؟ اگر نہیں ہے تو حضور کو اپنی طرح کہنے سے گریز کرو. شاعر فرماتے ہیں، دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا، پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر. اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دے، ڈال دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ. سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، سلام اللہ علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو علم دو احمد رضا کا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، سلام اللہ علیکہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا محمد.
سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلام کی تلاوت کی گئی، نعت و منقبت پڑھا گیا، اور ذکر و اذکار نبی کی حدیث بیان کی گئی، اور واقعات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بولا گیا. ہم تمام لوگوں نے سلام پڑھ گیا. اے مولا تو اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما. ہمارا تیرے حبیب کے صدق توسل سے اس نشست میں جو قرض دار ہو تو قرض سے سبکدوشی عطا فرما. اے مولا اس محفل میں جو بیمار ہو تو اسے بیماری سے شفا یاب عطا فرما. ہر بیماری وبائی امراض سے ہمیں محفوظ و معمور عطا فرما. اے مولا تیرے حبیب کے صدق توسل سے اس مجلس میں یا کوئی بھی مومن کامل بے اولاد ہو تو اسے نیک صالح اولاد عطا فرما. اے مولا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دربار گہربار میں خراج عقیدت پیش کیا گیا. مولا اس کی بارگاہ نظر مولا تو قبول و مقبول عطا فرما. اے مولا گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں مولا، تیری پھر بھی تیری رحمت کے طلبگار ہیں مولا. میری اس دعا کو قبول و مقبول عطا فرما. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جب دم واپسی ہو یا اللہ محمد